حارث نواز صاحب، افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر کے جو حالیہ بیانات ہیں ان کو دیکھا جائے، پھر چین کے اندر جو طالبان کا وفد ہے چین کے دورے پر ہے، پھر امریکہ کی جانب سے بھی اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ کوئی سیاسی حل نکالا جائے، جبکہ پرائم منسٹر کی جانب سے کل بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ افغان مسئلے کا حل نکالنے میں ناکام رہا ہے، اب سیاسی حل پر مجبور کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ساری صورتحال کے تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے آگے؟ دیکھیں سونیا، 20 سال امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں رہا، اور اگر ان کو اس وقت فکر ہوتی تو یہ آرام سے پال بھی ہو گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ جس طریقے سے ہیسٹلی طریقے سے نکلے، نہ آپ نے وہاں پر کوئی گورنمنٹ بنا سکے، نہ افغان کا آپس میں جو ہوتا ہے تصفیہ کرا سکے، پیس پلان سائن کیا، وہ بھی آپ نے حفاظت کیا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اس کے بعد آپ نے بڑے مزے سے اناؤنس ڈیٹ کر دی، اور پھر بگرام ایئرپورٹ آپ نے وداؤٹ انفارمنگ افغان گورنمنٹ کو آپ چلے گئے۔ تو دیٹ مینس امریکہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر امن ہو۔ لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ اور اس کا ٹول جو ہے وہ ہے انڈیا کے تھرو وہ وہاں پر چاہتا ہے کہ وہاں پر بدامنی رہے، وہاں سے دہشت گردی پاکستان میں ہوتی رہے، بلوچستان میں پرابلم ہوتی رہے، جس کی وجہ سے ہمارا منصوبہ لیٹ ہوتا جائے اور پاکستان میں دہشت گردی رہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد سارا الزام پاکستان پہ لگانا شروع کر دیا۔ آپ جب بھی نیگوشیشن کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس دو آپشن، نمبر 1 کہ آپ جب اسٹرانگ وکٹ پر ہوں تو آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ اس وقت اسٹرانگ وکٹ پر افغان طالبان سے انہوں نے دو سے زیادہ ڈسٹرکٹ قبضہ بھی کر لیا ہے، ان کو وکٹری نظر آ رہی ہے، کابل کو انہوں نے سرکل کیا ہوا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے، ظاہر ہے آپ افغان گورنمنٹ کی بات نہیں وہ مانیں گے۔ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بڑی ہی خطرناک سچویشن چھوڑ کے میرا افغانستان سے نکل گیا ہے، اور پاکستان بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جی آپ ان کو مجبور کریں، اگر وہ ویک ہوتے تو پاکستان مجبور بھی کرتا۔ دے نو دا وکٹری۔ اور اس کے بعد بیسٹ یہی تھا کہ اگر وہاں پر ایک براڈ بیسڈ ایتھنک انٹرنل گورنمنٹ بناتے، اقتدار ان کو سنبھالتے، اور اس کے بعد وہاں پر حالات ٹھیک ہو جاتے۔ تو یہ تو وہ حالات کریٹ کیے گئے ہیں جو پاکستان کو بالکل سوٹ کرتا ہے، اور پاکستان کو سب سے بڑی چیز کی فکر ہے کہ وہاں امن ہو، تاکہ پاکستان میں امن ہو اور خطے میں امن ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ طالبان کا اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ چین میں موجود ہے، چینی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے ان کی، اور کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ پاکستان اور چائنا نے مل کر کچھ کنسرنز کا اظہار کیا ہے جو افغان طالبان ہیں ان سے، اور ابھی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طالبان نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جو ترکمانستان اسلامی تحریک کے ساتھ یا ٹی ٹی پی ہیں ان کے ساتھ کوئی روابط نہیں رکھے جائیں گے، اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ افغان سرزمین چین کے خلاف، یا پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا سٹیٹمنٹ تھا کہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ چین کے ساتھ جو صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے چین کی، چائنا کی بہت زیادہ ایگزیبیشن ہے ترکمانستان کی طرف سے، جو ایک تھریٹ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے، جس کے لیے رشیا، پاکستان، چائنا، ایران، ترکی اور سینٹرل ایشیا کی کچھ اسٹیٹس سب طالبان کا فیصلہ ڈرٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کا پیچھے حل نکالیں، اور کم از کم وہ گارنٹی دے رہے ہیں جس میں انڈیا کی انوالومنٹ نہ رہے، ڈرا آپریٹ نہ کر سکے، تحریک طالبان کو سپورٹ نہ ہو، اور ترکمانستان کی جو ایک آرگنائزیشن ہے جو روزگار کے لیے کام کرتی ہے وہ بھی نہ کر سکے۔ اس پہ میرے خیال میں پاکستان چائنا دونوں کا ایک ہی مشترکہ ہے کہ اب جو ہے پیسفل افغانستان، جس کے لیے یہ سب ہو رہا ہے، پاکستان پورا زور لگا رہا ہے، اور ظاہر ہے چائنا میں گیا ان کا ڈیلیگیشن تو پاکستان نے بھی مسافت کی ہے، اور یہ ہر موقع پہ کی جا رہی ہے۔ بہت خطرناک کھیل کھیل رہا ہے امریکہ اور انڈیا، یہی پاکستان اور چائنا کی کوشش ہے کہ اس کو پرامن کیا جائے، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو سینٹرل ایشیا سے تجارت بھی ہوگی، ان کو راستہ ملے گا گوادر تک، اور ساتھ ہماری گیس لائن جو ہے کافی، جو تاجکستان انڈیا پاکستان گیس لائن وہ بھی آ جائے گی، اور بہت سے مسائل ہمارے حل ہو گئے، ہم اکنامک کلاسٹرنگ، اور ساتھ میں افغان ریفیوجی جو ہیں
ان کا انفیکٹ جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ ہوگا وہ بھی ختم ہو گا. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ صورتحال کہاں جاتی ہے. اچھا احتشام صاحب, پرائم منسٹر کا گزشتہ روز کا یہ بیان کہ امریکہ نے افغانستان میں اب صورتحال اتنی خراب کر دی ہے کہ طالبان کو سیاسی حل پر مجبور کرنا اب مشکل ہو گیا ہے. دوسری طرف ظاہر امریکہ بھی بات کر رہا ہے, پاکستان بھی بات کر رہا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکلنا چاہیے. تو آپ آگے صورتحال کیا بنتی دیکھ رہے ہیں؟ سونیا, جس طریقے سے پرائم منسٹر کے 2-3 بیک ٹو بیک انٹرویوز آپ نے دیکھے کل, جس طریقے سے طالبان جرنلسٹوں سے ملاقات, اس کے بعد پھر امریکی ٹی وی سے انٹرویو, اس سے پہلے ایچ بی او کو انٹرویو, میرے خیال میں بہت بلنٹ انٹرویوز تھے. مطلب سفارتی زبان میں وہ کہا جاتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھولا رکھنا پڑتا ہے, لیکن کیونکہ ان کا سٹائل ہے وہ بات سیدھی کرتے ہیں, جو کہنی ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں. سونیا دیکھ, ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ جی گریٹ گیم اس علاقے میں شروع ہونی ہے. میرے خیال میں واقعتاً گریٹ گیم اب شروع ہو گئی ہے. ابھی دیکھیں جس طرح اشارہ بریگیڈ صاحب نے بھی کیا, یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان میں جو لوگ ہیں, چاہے طالبان ہیں, چاہے اشرف غنی ہیں, چاہے ان کی فوج ہے, چاہے ملیشیاز ہیں اور لیڈر بھی ہیں, مجھے لگتا ہے ان سے زیادہ اس وقت جو پریشان ہیں وہ افغانستان کے ہمسائے ممالک ہیں. میں پاکستان ہے, ایران ہے, رشیا ہے, چائنا ہے اور آپ کے سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بار بار بات سامنے آ رہی ہے کہ 1.5-2 سال میں 20 سالوں میں جو ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہوا, جو میز پہ لانا چاہیے تھا امریکہ کو, جس کا اشارہ پرائم منسٹر نے کیا کہ جی آپ کو چاہیے تھا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آپ تبھی بات کر سکتے تھے امریکن اور نیٹو کے لوگ جب آپ وہاں موجود ہوتے. اب آپ چلے گئے, اب آپ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی اس طرح ہوگا, جبکہ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے 400 ڈسٹرکٹ میں سے تقریباً 220-22 ڈسٹرکٹ پہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے. ایران کے ساتھ بارڈر کے علاقہ ان کے قابو میں ہے, سینٹرل ایشیا والا علاقہ ان کے قابو میں ہے, پاکستان کے ساتھ قابو ہے. دیکھیں جس طریقے سے 45 بھاگ کے یہاں پہ فوجی آئے افغانستان سے, ان کو بھیجا گیا. اشرف غنی جیسے اور معذرت کے ساتھ ان کے بے شرم لوگ ایسے بھی ہیں, وہ ٹی وی فوٹیج دیکھتے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو بندہ گیا ہی کوئی نہیں, جبکہ ہمارے فوجیوں نے ان کو بڑے پیار محبت سے عزت سے واپس بھیجا, بجائے شکر گزار ہونے کے الٹا باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت خالی انڈیا سپوائلر نہیں ہے, اشرف غنی اور اس سے پہلے حامد کارزائی, یہ دونوں پپٹ تھے امریکہ کے بھی, ان لوگوں کے بھی تھے. اب یہ نہیں چاہتے کیونکہ اقتدار ان کے ہاتھ میں سے جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں اشرف غنی کا کیا پرابلم ہے. اشرف غنی کیا چاہتا ہے, وہ یہ اب انٹرم گورنمنٹ میں وہ کہتا ہے کہ جی میں سربراہ بنوں گا. بھئی آپ کیسے سربراہ بنیں گے, وہ تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے طالبان. آپ کا وہاں موجود ہونا یہ بھی بڑی بات ہوگی, آپ کو مان لیں. آپ کی اس بات, وہ تو امریکیوں کہتے ہیں سیدھا سیدھا ہمارا تو معاہدہ امن کا امریکہ کے ساتھ ہوا ہے, تم تو ریلیونٹ ہو, تمہاری تو بات ہی نہیں ہے. سونیا دو چیزیں بڑی اہم سمجھنے والی, ہماری مشکلات میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے چائنیز. ابھی آپ دیکھنے اب جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی ہر لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں انڈرسٹینڈنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ اب لوگ توقع کر رہے ہیں کہ افغانستان میں چائنا بڑا رول پلے کرے گا. اس کے بعد سے امریکہ کیا کر رہا ہے, اور بلنکن صاحب بیٹھے ہیں امریکی وزیر خارجہ ہندوستان میں, ویسے تو کہتے ہیں پیسفل ہونا چاہیے, لیکن اندر کی اطلاعات یہ ہے کہ پورا کا پورا ہندوستان کو تھپکی دی جا رہی ہے کہ جی آپ وہاں پہ جو کر سکتے ہیں معاملے کو خراب کریں, سی پیک کو خراب کریں, ون بیلٹ ون روڈ کو خراب کریں, کسی طریقے سے بھی یہ جو علاقہ ہے نا اس میں اسٹیبلائزیشن نہیں آنی چاہیے. ایک بات اور کہہ دوں, امریکی کو کہ پریشان ہے. ابھی دیکھیں ایک اور چیز, آرن نواز صاحب بھی اس کو غور سے میرا خیال ہے دیکھتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. سونیا اس وقت جب سے بائیڈن نے اعلان کیا امریکہ کا فوج نکالنے کا, وہاں سے فیصلہ کیا, اور 1 اگست کی انہوں نے سپٹمبر کی ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی تھی, اس کے بعد سے ایک بڑی پراسرار قسم کی خاموشی ہے ویسٹرن کیپٹلز میں امریکہ میں. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی شکست کے بعد بائی دی وے ایک امریکی میرین کا مجھے بریگیڈ صاحب ایک جملہ یاد آ رہا ہے, اس نے ایک دفعہ کہا تھا, بات ہوئی اس سے, تو اس نے کہا کہ جی وی امریکن وی ڈونٹ سرنڈر وی رن. اب وہ یہاں سے بھاگے ہیں اور ہم علاقے کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اچھی بات جو ہے نا اس میں سلور لائننگ سونیا یہ ہے کہ علاقے کے ممالک کی لیڈرشپ ایک طرح سوچ رہی ہے, رشیا چائنا ایک طرح سوچ رہے ہیں. یہی بڑی تکلیف ہے ویسٹ کو بھی, ان کے وزیر خارجہ رشیا کے ہو کے چلیں گے. جس دن پوٹن نے اس علاقے کا وزٹ کر لیا, اس ریجن کی سیاست بالکل بدل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا انور رضا, کوئکلی اگر میں آپ کی طرف آؤں تو جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب تو طالبان خود کو فاتح سمجھ رہے ہیں, اب کوئی سیاسی حل نکلنا اس مسئلے کا مشکل لگ رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, ظاہر آپ بھی افغان ایشو پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اب سیاسی حل والا نہ ہی سمجھا جائے, اب ظاہر ہے طالبان جس طریقے سے ایک کے بعد ایک شہر پر قبضہ کر رہے ہیں, تو اب سمجھا جائے کہ طالبان نہیں آنے؟ دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ اور انڈیا افغانستان میں قیام نہیں چاہتے, اور ڈیلیبریٹلی امریکنز جو ہیں وہ انڈین کو پش اپ کر رہے ہیں, انہیں آگے بڑھا رہے ہیں کہ آپ ڈی اسٹیبلائز کریں. اور اس میں حامد کرزئی
पहले उनके आलाकार बने रहे, अब अशरफ गनी हैं। एक तो ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो चीन है, पाकिस्तान है, ईरान है और जो सेंट्रल एशियन दीगर कोई ममालिक हैं, वो चाहते हैं कि ख़ित्ते में क़याम अमन हो, क्योंकि इससे अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को है। देखिए, अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लोगों को यहाँ पर लाता है, फिर हमारी इकॉनमी की सूरत हाल बड़ी वर्स्ट होगी। पहले बड़े हालात बड़े कशीदा हैं पाकिस्तान में, इकॉनमी की सूरत हाल देखें, महंगाई कितनी है, एक तो इस फैक्टर को हमें देखना है। दूसरा, आप ये देखिए कि अगर वो यहाँ पे आएंगे तो खुदा ना खास्ता दहशत गर्दी का भी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि इंडियंस इन्वॉल्व हैं। हम अफ़गानिस्तान के अवाम पर कभी उन्हें ब्लेम नहीं किया, लेकिन इंडियंस जो हैं वो अपने लोगों को इंडक्ट करेंगे पाकिस्तान में, और यहाँ पर वो उन्होंने ट्रेलर चला दिया है। अभी देखिए 2 वाक़यात हुए, जो चाइनीज एम्बेसडर कोयटा जा रहे थे, अभी पहुंचे नहीं तो धमाका हुआ। दासू में आप देखिए धमाका हुआ, 9 लोग वहाँ पे मारे गए। ये कर रहे हैं। अब ये बातें समय हमारी एजेंसीज को बड़ा वाज़ेह तौर पे बताता है कि इंडियन ये सब कुछ करवा रहे हैं। तो हमें अब देखना, हमें जो खित्ते के वो ममालिक जो कि हमें अमन चाहते हैं अफगानिस्तान में, एक तो उन्हें साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे तो इंडिया कमज़ोर होगा। इंडिया का जो पॉलिसीज़ हैं, जो अमेरिकन के साथ लगे हुए हैं, इसको अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का मकसद उनका है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अब उनके पास बड़ा अच्छा वक्त है। अब पाकिस्तान को और हमारी इंटेलिजेंस इदारों को ये समझने और सोचने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी, कि हमें अब अफ़गानिस्तान में क्या, में उनके लिए अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं उनकी शराइत को मद्देनज़र रखना होगा। अगर आप ये समझें कि आप अपनी मर्ज़ी से पोलिटिकल कोई इसकी हल निकाल सकते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तालिबान को आपको ऑन बोर्ड लेना होगा और उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की जरूरत है। मियां हबीबुल्लाह साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो सर, मैं अगर आपकी तरफ आऊं तो आपको लगता है कि अब भी कोई सियासी हल निकलना पॉसिबल है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तालिबान की जानिब से तो दावा भी किया जा रहा है फातेह होने का, तो आपको लगता है कि अब कोई सूरत हाल ऐसी बन पाएगी कि कोई सियासी हल निकले? बिल्कुल, सियासी हल का एक ही रास्ता है, और वो ये है कि अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो सरेंडर कर जाए, और वो जिस तरह अमेरिका ने 20 साल वहाँ रहकर एक महफूज रास्ता तलब किया है अफ़गान तालिबान से, इसी तरीके से वो भी अपने आप को जान की अमान जो है वो हासिल कर लें और कहें कि जी ठीक है, आएँ बैठकर जो है वो हम कोई इसका रास्ता निकाल लेते हैं। तो ऐसी सूरत में सिर्फ यही एक सूरत बाकी बची है। लेकिन असल मसला ये है कि ये जितने लोग इस वक्त अफ़गान गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं ना, ये सारे बैरून मुल्क से आए हुए हैं। कोई फ्रांस से आया हुआ है, कोई अमेरिका से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है। सिर्फ अब्दुल्ला के अलावा सारे जो हैं वो फॉरनर हैं, लेकिन उनकी जड़ें अवाम में नहीं है। वो उनको